ایک ہرا چولا پہنے بزرگ روز دوپہر کو ہمارے گھر کے پاس آ کر ہمارا دروازہ بجانے لگتا۔ میری بیوہ ماں یہ دستک سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر باہر چلی جاتی اور آدھے گھنٹے بعد جب واپس آتی تو ان کے ہاتھ پر ایک ڈوری بندھی ہوتی اور ہاتھ میں ایک لال تھیلی ہوتی جسے وہ اپنے دوپٹے میں چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ مجھے اس بزرگ کی نیت پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے ایک دن چھپ کر جب وہ تھیلی کھولی تو ہوش اڑ گئے، اس میں تو میرا ہی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں بالکل ہی دنیا چھوڑ بیٹھی تھی۔ میں اور اماں ہی ابا کے بعد ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں نے گھر کے بگڑتے حالات دیکھ کر نوکری کر لی کیونکہ گھر میں اب کمانے والا کوئی نہ تھا۔ اب میں روز صبح کی گئی شام کو لوٹتی تھی۔ اماں مجھے ہر وقت جائے نماز پر عبادت کرتی نظر آتی تھی۔ میں کھانا آفس سے آ کر بناتی تھی۔ صبح بھی اماں کو ناشتہ کروا کر جاتی تھی اور تاکید کر کے جاتی تھی کہ دوپہر کو کھانا ضرور کھا لیا کریں۔ لیکن جب میں آفس سے لوٹتی تھی تو کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوتا تھا۔ میں آفس سے آتے ہی سب سے پہلے انہیں زبردستی کھانا کھلاتی تھی۔ اماں سے خوب باتیں کرتی کہ وہ ابا کے غم کو بھلا کر زندگی کی جانب لوٹ سکے، لیکن وہ بس چپ چاپ سی میری باتیں سنتی رہتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ مجھے آفس میں بھی اپنی ماں کی فکر ستاتی رہتی۔ میرے پاس بس ایک ماں ہی تو تھی، اگر وہ بھی ابا کا دل غم سے لگائے رہیں تو بیمار رہنے لگیں گی۔ میرے جینے کا واحد سہارا اس وقت میری والدہ تھی۔ 5 ماہ ہو چکے تھے ابا کے انتقال کو، لیکن اماں کے رویے میں فرق نہیں آیا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آئی تو میں نے جو منظر دیکھا مجھے حیرت میں ڈال گیا۔ ہمارے دروازے پر ایک بزرگ کھڑا تھا، ہرے رنگ کا چولا پہنے، بکھرے مٹی سے اٹے بال، سفید داڑھی، ننگے پاؤں، گلے میں تسبیحات کی مالا پہنے۔ مجھے وہ بزرگ نہ جانے کیوں ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اماں نے اسے پیسے دینے کے بجائے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس فقیر نے بھی بدلے میں ایک کالے رنگ کی ڈوری میری اماں کے ہاتھ میں پہنا دی اور ایک لال رنگ کی چھوٹی سی تھیلی تھما دی۔ اماں وہ شاپر لے کر اندر چلی گئیں۔ میں جب مین گیٹ تک پہنچی تو وہ بزرگ جا چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اماں اپنے کمرے میں تھیں اور دروازہ بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اماں کے چہرے پر اداسی کی جگہ مسکان تھی، جو میں نے ابا کی وفات کے بعد پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا بھی کھا چکی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی، امبرین تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں، تھکی ہوئی آفس سے آتی ہو اور آ کر کچن میں کام کرنے لگتی ہو۔ مجھے یہ سن کر بھی حیرت ہوئی کیونکہ یہ خیال انہیں پہلے نہیں آیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بس جائے نماز کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ کئی ماہ بعد اماں نے مجھے اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلائی تھی۔ اماں کا بدلا ہوا رویہ مجھے اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن اس بزرگ کی آمد والی بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ بہرحال میرے لیے یہ بات زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ میری والدہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اب جب میں گھر میں آتی تو اماں مجھ سے ہنس کر بات کرتی، کبھی کھانا بھی پکا لیتی، کہتی کہ میں نے سوچا تم تھکی ہوئی آتی اور آتے ہی کچن کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہو، میں پورا دن فارغ ہوتی ہوں اسی لیے کھانا بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں بس آپ اپنا خیال رکھا کریں، کام میں کر لیا کروں گی۔ اب اماں مجھ سے باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ ایک بار میں گھر میں آئی تو وہ بزرگ پھر سے ہمارے دروازے پر موجود تھا۔ اماں نے پھر سے اسے اپنا ہاتھ پکڑوا دیا۔ مجھے اماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر برا لگتا تھا۔ وہ جب تک اماں کو ڈوری پہناتا رہتا، اماں سے نہ جانے کیا دھیرے دھیرے باتیں کرتا رہتا۔ اماں اس کی باتوں پر مسکراتی رہتی، شرمائی شرمائی سی نظریں جھکانے لگتی۔ وہ کافی دیر تک اماں کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ پھر اماں کو لال رنگ کا لفافہ دیا۔ اماں جیسے ہی وہ لفافہ پکڑتی ایسے خوش ہوتی جیسے اس میں کوئی خزانہ چھپا ہو۔ میں جب تک گھر پہنچی تو وہ بزرگ بھی اماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے بڑے غصے سے اس بزرگ کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر کہتا، خوش رہو، آباد رہو۔ میں بڑی تنقیدی نگاہ سے اس کے گندے حلیے پر نظر ڈالی اور ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ اماں کا کمرہ اب بھی بند تھا۔ اماں جب کمرے سے باہر آئیں تو ان کا چہرہ چہک رہا تھا۔ مجھ سے چائے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، اب رہنے دے، میں بنا لوں گی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آئی تو اماں چائے بنا چکی تھی، بلکہ آج تو چائے کے ساتھ انہوں نے شامی کباب بھی تلے تھے۔ میں نے چائے پیتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں یہ بزرگ کیا روز آتا ہے؟ ہاں روز آتا ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ اماں کے چہرے پر اس بزرگ کے نام پر چمک دیکھ کر میرے اندر جلن سی ہونے لگی تھی۔ اس بزرگ کی عمر بھی میرے والد کے لگ بھگ ہی لگ رہی تھی۔
اماں آپ اسے خیرات اور پیسے دینے کے بجائے اپنا ہاتھ کیوں اسے پکڑاتی ہیں؟ وہ کون سی ڈوری باندھتا ہے اور بدلے میں آپ کو لال سے لفافے میں کیا دے کر جاتا ہے؟ میری اس بات پر اماں کی پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑنے لگی. کہنے لگی مجھ سے آج کے بعد ایسے سوال مت کرنا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. اماں کی یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی. آخر وہ کیوں اس گندے سندے بزرگ کو اپنے ہاتھ دے دیتی ہیں اور وہ کیا دے کر جاتا ہے انہیں جو اماں اتنی خوش ہوتی ہیں؟ مجھے نہ جانے کیوں اس بزرگ سے نفرت سی محسوس ہونے لگی. میں اب آفس سے گھر آنے کی جلدی کرتی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ بزرگ روز آتا ہے یا کبھی کبھی. میں کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بزرگ روز آتا تھا. کبھی تو اماں دروازے پر روز ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی نظر آتی تو میری جان جلنے لگتی. مجھے دیکھتے ہی اماں خاموش ہو کر اندر چلی جاتی. ایک بار تو مجھے اس بزرگ پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اماں کے اندر جاتے ہی اس بزرگ سے سختی سے کہا کہ آئندہ اگر تم مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی. تم کیا روز میری ماں کو بے وقوف بنانے پہنچ جاتے ہو؟ مجھے لگا تھا میری بات پر وہ بزرگ غصے سے برا منہ بنا کر چلا جائے گا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا. اسے یوں مسکراتا دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگنے لگی. مجھ سے پریشان مت ہوا کرو لڑکی، میں تو روز آؤں گا. تمہاری پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چاہو تو آزما لینا، خوش اور آباد رہو. وہ یہ کہہ کر میرے اندر ایک قہر سا بھر گیا تھا. ایسا بھی کیا تھا اس میں کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی؟ میں اندر داخل ہوئی تو اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے اور آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بس اس بزرگ کی فکر کیا کریں، اسے کھانا بھی کھلا کر یہاں سے بھیجا کریں. میرے اندر اس بزرگ کے لیے اتنی کھولن بھر چکی تھی کہ میرے لفظ بھی بے قابو سے ہونے لگے تھے. میری بات پر اماں مسکرانے لگی. کہنے لگی میں تو اسے بہت کہتی ہوں کہ کھانا کھا کر جاؤ، لیکن وہ اللہ کا بندہ میری سنتا کب ہے. بڑا نیک ہے. میری ماں کی آنکھوں میں جو کچھ مجھے اس بزرگ کے لیے نظر آ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا سکھ چین برباد ہونے لگا تھا. ایک بار آفس میں میری کولیگز باتیں کر رہی تھیں. ان میں سے ایک نے ایسی بات کہی کہ وہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے. وہ کہنے لگی کہ ایک عامل ہے جو عورتوں پر کالا عمل کرتا ہے اور عورتیں اس کے پاس بھاگی آتی ہیں، اس عامل کی محبت میں گرفتار ہونے لگتی ہیں اور وہ ان عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. وہ بزرگ بھی 100% میری ماں پر کچھ غلط عمل کرنے لگا ہے. نہ جانے کس مقصد کے تحت کالی ڈوری باندھتا ہے جو میری ماں اسے دیکھتے ہی چہکنے لگتی ہیں. تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہے. اب تو میرا جی اور بھی گھبرانے لگا. واپسی پر پورا راستے میرا دل ڈوبا رہا کہ اب میں کیا کروں. ہم صرف 2 ہی عورتیں گھر پر رہتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے. اور یہ آدمی اگر نیک ہوتا تو اس کا حلیہ صاف ستھرا ہوتا. وہ تو میلا سا ہرا چولا پہنے رکھتا ہے، اوپر سے گہرا کالا سرما آنکھوں میں ڈالا ہوتا ہے. اس کے چہرے پر مجھے شرافت اور نورانیت بھی نظر نہیں آتی. میں جیسے ہی اپنی گلی میں مڑی وہ بزرگ آج بھی میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر میری اماں اندر چلی گئی، لیکن وہ بزرگ وہیں کھڑا مجھے دیکھنے لگا جیسے میرے پہنچنے کا انتظار کر رہا ہو. میرا جی چاہا میں اس شخص کا منہ ہی نوچ لوں. کیسا ڈھیٹ بندہ تھا. میرے صاف منع کرنے پر بھی وہ میرے گھر آنے سے باز نہیں آیا تھا اور ابھی بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مجھے اس کی مسکراہٹ سے چڑ سی ہونے لگی تھی. میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. میں نے اسے کچھ کہا تو نہیں، لیکن میں اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. نہ جانے کیوں وہ میرے غصے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسنے لگا. میرا تو اس کی ہنسی پر خون کھول کر رہ گیا. مجھ سے کہنے لگا، بچہ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کیوں ہر وقت اپنا خون جلاتی ہو؟ گھر جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو. تم میرے سامنے اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ مجھے میرے عزائم سے روک سکو. جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا. اس کی اس قسم کی باتیں مجھے کبھی خوف زدہ کرتیں اور کبھی غصہ دلاتیں. میں اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور زور سے مین گیٹ بند کیا. آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کی پوری الماری اور کمرہ چیک کروں گی کہ آخر وہ بندہ کون سی چیز اماں کو دے کر جاتا ہے جو اماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی. اماں جب باہر آئیں تو کچن میں میرے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی. میں اپنے کمرے کے بجائے اماں کے کمرے میں آ گئی. میں نے الماری کی ایک ایک چیز دیکھ لی، لیکن مجھے وہ لال شاپر کہیں نہیں ملا.
پھر میں نے ڈریسنگ کے دراز کھول کھول کر دیکھنے شروع کر دیے، لیکن مجھے پھر بھی کچھ نہ ملا۔ آخر اماں وہ رکھتی کہاں ہے؟ میں نے بیڈ کے نیچے تک دیکھا، بس اب تکیہ رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے تکیہ ہٹایا وہ لال شاپر مجھے نظر آ گیا۔ ابھی میں نے اسے پکڑا ہی تھا کہ اماں نے مجھ سے وہ شاپر چھین لیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگی، میرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہو میری اجازت کے بغیر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ آئندہ اگر تم نے اس شاپر کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی آنکھیں غصے اور قہر سے بھری پڑی تھیں۔ پہلی بار مجھے اماں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ واقعی وہ شخص میری ماں پر کچھ نہ کچھ تو عمل کر رہا ہے، جو اماں نے مجھ پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ مجھے نہیں یاد کہ بچپن سے اب تک میری ماں نے مجھ سے سخت لہجے سے بات بھی کی ہو، اور اب تھپڑ، وہ بھی اس فقیر بزرگ کی وجہ سے۔ میرے دل میں اس بزرگ سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ جوانی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی اولاد بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے شادی نہ کی۔ عورتوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اب سننے میں آیا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے سارے محلے کو حیرت زدہ کر دیا تھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا اس خاتون کو، اگر شادی کرنی تھی تو جوانی میں کر لیتی، ساری جوانی مرحوم شوہر کے نام کرتی اور بڑھاپے میں شادی کر لی۔ ایک محلے دار عورت نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس بڈھے نے یقیناً کوئی جادو کر دیا ہوگا اماں جی پر، ورنہ شادی کرنی ہوتی تو جوانی میں کرتی۔ ایسی باتیں سن سن کر میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ ساری زندگی کی کمائی ہوئی اس عورت کی عزت بڑھاپے میں آ کر خاک میں مل گئی تھی۔ ابھی یہی باتیں مجھے پاگل کیے ہوئے تھیں جب میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ اماں کو وہ لڑکا بے حد پسند آیا۔ ایک تو ہماری ہی گلی میں رہتا تھا اور ماں باپ اس کے کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ سارا محلہ اس لڑکے کی شرافت کی گواہی دیتا تھا۔ پھر ہم بچپن سے اسی محلے میں رہتے آ رہے تھے اور وہ بھی بہت عرصے سے یہیں مقیم تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور بہت کم ہی بھائی کے گھر آتی جاتی تھی۔ اماں کو وہ رشتہ میرے لیے بہت پسند آ گیا۔ مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، نہ ہی میری زندگی میں پہلے سے کوئی اور تھا۔ میں نے بس ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ شادی کے بعد یا تو وہ ہمارے ساتھ رہے گا یا میری اماں بھی اس کے گھر پر رہیں گی۔ میری اس شرط پر میری اماں نے بہت اعتراض کیا کہ ایک ہی گلی میں تو گھر ہے، تم کیا احمقانہ سی شرط رکھ رہی ہو۔ میں نے کہا، اماں میں نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بس میری یہی شرط ہے۔ میری شرط اس لڑکے کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے 2 ٹوک جواب دے دیا تھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ میرے گھر تو ہرگز نہیں رہے گا، ہاں میں اپنی والدہ کو اس کے گھر پر رکھ سکتی ہوں۔ میں اب اپنی والدہ کو ایک پل بھی اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ وجہ وہ بزرگ تھا، اسی لیے رخصتی ہوتے ہی اپنی والدہ کو مدثر کے گھر لے گئی تھی۔ میری والدہ کے لیے الگ سے ایک کمرہ مدثر نے پہلے سے ہی سیٹ کروا کر رکھا تھا۔ میں اسے بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے اور اچھا کماتا ہے۔ کبھی کبھی بس اسٹاپ پر کھڑے مجھے وہ اپنی بائک پر آتے جاتے دکھ جاتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ آنکھوں میں شرافت اتنی تھی کہ کبھی آنکھ اٹھا کر اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی سے اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی تھی۔ میں دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ ٹھیک کہا تھا بزرگ بابا نے، لڑکی بڑی حسین ہے، شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ مدثر کی بات سن کر میں اچنبھے میں آ گئی۔ تو کیا مدثر بھی اس بزرگ کو جانتا تھا؟ میں نے حیرت سے مدثر کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم تو واقعی بڑی خوبصورت ہو، مجھے تو حیرت ہے میں نے پہلے کبھی تمہیں اتنے غور سے کیوں نہیں دیکھا، حالانکہ ایک ہی گلی میں ہم رہتے تھے۔ لیکن اس بزرگ کی نظر کی تو داد دینی پڑے گی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا، کون بزرگ؟ وہ جو ہرا سا چولا پہنے ننگے پاؤں دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھرتا ہے؟ نہ جانے کیوں میں مدثر سے تصدیق چاہ رہی تھی۔
ہاں وہی، میں تو مرید ہو گیا ہوں اس کا، اسی کے کہنے پر تو تم سے شادی کی ہے، اور تمہاری اماں سے انہوں نے ہی کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی مدثر سے کر دو۔ یہ سن کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ وہ شخص ہماری زندگی کے معاملے میں اتنا انوالو کیوں ہو رہا تھا؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ مدثر کے لیے اس ڈھونگی بابا نے کہا ہے تو میں صاف انکار کر دیتی، انجانے میں صحیح، لیکن وہ بزرگ میری زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مدثر میرے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا اور میرا ذہن اس وقت اس بزرگ کی جانب مبذول تھا۔ مدثر ایک اچھا شوہر تھا، کبھی نہ مجھ پر کوئی بیجا پابندی لگائی تھی، نہ ہی میری والدہ کو دیکھ کر ناگواری دکھائی تھی، بلکہ وہ میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، بالکل ماں کی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اسی لیے اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی وہ بزرگ مدثر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اماں نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور کہنے لگی، میری تو قسمت بدل کے رکھ دیا آپ نے۔ اس بزرگ نے وہی لال لفافہ میری اماں کو پکڑا دیا، پھر کہنے لگا، بیٹی تو خوش ہے تمہاری؟ اماں کہنے لگیں کہ آپ کی دعا سے بہت سکھی ہے۔ کہنے لگا، ذرا سمجھایا کرو اسے کہ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دے ورنہ بہت پچھتائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بزرگ کو مسئلہ کیا ہے، کیوں ہمارا انداتا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے میں اس بزرگ کو اماں کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، اور اب تو مدثر بھی اسی کے گن گاتا نظر آتا تھا۔ 1 ہفتے میں مدثر نے کئی بار اس بزرگ کی مجھ سے تعریف کی تھی۔ مدثر ایک سمجھدار انسان تھا، پتہ نہیں اس جعلی بزرگ کی باتوں میں کیسے آ گیا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ مدثر کو اس کی اصلیت بتانے کی کوشش کروں، لیکن ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی۔ وہ مجھ پر بھڑکنے لگا، کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی ایک نیک انسان پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ خبردار جو بابا کے لیے ایک لفظ بھی تم نے غلط کہا تو وہ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو۔ شادی کے 10 دن بعد ہی مجھے اپنے شوہر سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ گئی تھی، اور وہ بھی اس بابا کی وجہ سے۔ جب سے وہ ہماری زندگی میں آیا تھا میرا تو سکھ چین برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، لیکن اس بار مدثر کو میرے رونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ اب اس بزرگ کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ اماں نہانے کے لیے واش روم میں گئیں تو میں نے کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی وہ بزرگ باہر آیا تو میں چادر سے منہ چھپائے فقیر کو اپنا ہاتھ دے دیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ڈوری باندھ دی، بدلے میں اس نے مجھے وہ لال شاپ پر پکڑا دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہ شاپ پر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا، اور واش روم کی کنڈی بھی کھول دی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جا کر یہ دیکھتی کہ اس شاپر میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر میری والدہ خوش ہو جاتی ہیں، باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو وہ مدثر تھے۔ وہ آفس سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ کہنے لگے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں جا کر سو گئے، میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ رات تک مدثر کمرے سے باہر نہیں نکلے اور میں وہ شاپر نہیں دیکھ سکی، لیکن رات کے 2 بجے مجھے کمرے میں کچھ آہٹیں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کا نائٹ بلب کھلا ہوا تھا، اور سامنے وہ بزرگ میری الماری کے پاس کھڑا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ میرے کمرے میں کیسے آ گیا تھا اور مدثر کہاں غائب تھے؟ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے چور چور کا شور مچانا چاہا، لیکن وہ بزرگ میرے پاس آ گیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کے چہرے پر پہنچا، میں نے اس کا منہ نوچنا چاہا کہ سارا راز میرے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ بزرگ اب نظریں جھکائے میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اب بس بھی کر دو، کب تک روتی رہو گی؟ اس بزرگ عرف مدثر نے مجھ سے کہا۔ وہ بزرگ بابا مدثر ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا منہ نوچنا چاہا، اس کی نکلی داڑھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ بزرگ کا بھیس بدل کر میری زندگی اجیرن بناتا رہا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آج تک کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی اس بابا سے کی تھی، اور وہ میرا شوہر نکلا۔ مدثر نے مجھ سے کہا کہ امبرین، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ وہ پوری رات میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ صبح وہ آفس چلا گیا اور میں اماں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔
وہ رات کو ہمارے گھر بھی آیا، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھولا اور کہا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اماں الگ پریشان تھیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کس بات پر مدثر سے لڑی ہو۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پچھلے 6 مہینے سے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے خلا کا نوٹس اسے بھیج دیا تھا۔ جیسے اس نے نوٹس پڑھا، وہ رات کو دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آیا، کیونکہ گھر کا دروازہ میں اس کے لیے کھول نہیں رہی تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ مجھے لگا اماں ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مدثر بہت غصے میں کھڑے تھے۔ میرے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور خلا کا نوٹس جیب سے نکال کر میرے سامنے پھاڑ دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگے جو تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن اپنی بات کیے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے زبردستی بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، مجھے غصے سے گھور کر بولے، خبردار جو تم نے میری بات سنے بنا کچھ بھی کہا تو۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ میرے والد سے ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ مسجد میں میرے ابا اکثر مدثر کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جب میری والدہ گم سم سی رہنے لگی تو انہیں دیکھ کر اسے دکھ سا ہوتا تھا۔ وہ دنیا سے کٹتی جا رہی تھیں۔ اسی لیے ایک بار اس نے ایک نیک بزرگ کا روپ اپنایا اور انہیں کہنے لگا کہ میں اللہ لوگ ہوں، آپ اپنے شوہر کے لیے بہت روتی رہتی ہیں، اسی لیے وہ وہاں بہت تکلیف میں ہے۔ اگر آپ رونا چھوڑ دیں تو میں آپ کی ان سے خواب میں ملاقات کروا سکتا ہوں۔ مجھ سے آپ روز اپنے ہاتھ پر ڈوری بندھوا لیا کریں، بدلے میں آپ کو ایسی چیز دوں گا کہ آپ کو خواب میں اپنے شوہر نظر آئیں گے، ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ میری ماں مان گئی۔ وہ انہیں شاپر میں طاقت کا سفوف دیتا تھا۔ اس نے میری ماں کو بس ایک خوبصورت سا تصور دے دیا تھا۔ میری والدہ وہ سفوف کھا کر ابا کا تصور کر کے سو جاتی اور انہیں خواب میں ابا خوش نظر آتے اور وہ خوش ہوتی رہتی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی، لیکن جب میں مدثر کو غصے اور شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی تو اس کی دلچسپی مجھ میں بڑھنے لگی۔ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے ایسے جملے بولتا جس پر میں اس پر اور بھی شک کروں اور اس سے چڑھنے لگوں۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے شادی کے لیے بھی اسی نے میری والدہ کے سامنے بزرگ بن کر اپنا رشتہ پیش کیا۔ شادی کے بعد بھی وہ میری والدہ سے وہی ناٹک جاری رکھنا چاہتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیتا، لیکن میں اس کی چوری پکڑ چکی تھی۔ ساری بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے سامنے والے کو ایک موقع اپنی صفائی کا بھی دینے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مدثر کی بات سن کر میں نظریں چرا گئی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر ہی صحیح لیکن میری ماں کو اس غم سے نکال رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ بیٹھی تھی۔ میں اب بہت شرمندہ سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا کہ اب تم میرے گھر واپس آؤ گی یا میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں آ جاؤں؟ تمہارے بغیر تو میرا اب گزارا نہیں ہے۔ مدثر کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔